بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 79 ہے، جس کا عنوان ہے باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب والنیاحہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ قال وحدثنا ابن نمیر واللفظ له قال حدثنا ابی ومحمد بن عبید كلهم عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بهم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو ان کے لیے کفریہ باتیں ہیں، نسب میں عیب جوئی کرنا، میت پر نوحہ یعنی چیخنا اور گریہ کرنا۔ اثنتان یعنی خصلتان، یعنی لوگوں میں دو عادتیں ایسی ہیں جو کفر کے درجے میں ہیں۔ الطعن فی النسب یعنی لوگوں کے انساب میں طعن کرنا، تو جس طرح اپنا جھوٹا نسب بیان کرنا حرام ہے، اسی طرح دوسروں پر نسب میں طعن کرنا بھی حرام ہے۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہیں۔ پھر نسب میں طعن کا کیا مطلب ہوا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے؟ اسلام میں کف کا اعتبار ہے، مگر یہ تعارف کے لیے ہے، لڑائی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نسب کے بارے میں لتعارفوا فرمایا ہے، لتحاربوا نہیں فرمایا۔ نسب کی حفاظت ضروری ہے، لیکن اچھوت کا معاملہ تو ہندوؤں کا ہے۔ اور نیاحہ مطلب میت پر بین کرنا، نوحہ کرنا، بیجا اس کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا، زبان پر شکایت اور نفرت کے الفاظ چیخ چیخ کر بولنا اور واہ ویلا وغیرہ کہنا۔ جاہلیت میں اس کام کے لیے کرائے پر نوحہ کے ماہرین کو بلایا جاتا تھا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی۔ دوسرے ہیں حضرت ابو معاویہ محمد بن خازم۔ تیسرے ہیں ابن نمیر محمد بن عبداللہ بن نمیر۔ چوتھے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی۔ اور پانچویں ہیں محمد بن عبید بن ابی امیہ ثقۃ حافظ۔ چھٹے ہیں امام اعمش سلیمان بن مہران۔ اور ساتویں ہیں ابو صالح ذکوان السمان الزیات الکوفی۔ اور آٹھویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان تمام روات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور ابو معاویہ امام اعمش کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے۔ اور محمد بن عبید یہ وہ راوی ہیں کہ جن کا اس کتاب میں پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اور ان سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احادیث روایت کی ہیں۔ اس اسناد کا ایک نقطہ یہ ہے کہ محمد بن عبید نام کے صحاح ستہ کے اندر 11 راوی ہیں جن کی تفصیلات یہاں مذکور ہیں، اور اس روایت کے اندر تابعی سے روایت کرتے ہیں، امام اعمش امام ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو حدیث میں احفظ الناس تھے۔ کفر کا مطلب یہاں پر مطلق کفر نہیں، بلکہ اس سے مراد کفران نعمت یا کفر عملی یعنی ناشکری ہے، نہ کہ وہ کفر جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے۔ علماء کی آراء میں سے بعض کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال کافروں کے طرز عمل اور جاہلی اخلاق میں سے ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد ایسا عمل ہے جو کفر کی طرف لے جانے والا ہو۔ کچھ مفسرین نے اس کو ناشکری اور احسان فراموشی کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر اعتقادی نہیں، بلکہ کفران نعمت اور جاہلیت کے اعمال ہیں۔ مختصر یہ کہ حدیث میں مذکور کفر سے مراد عام طور پر کافرانہ طرز عمل اور جاہلی اخلاقیات ہیں، نہ کہ حقیقی کفر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہاں الطعن فی النسب کا مطلب ہے کسی کے حسب و نسب پر اعتراض کرنا یا اس میں عیب نکالنا، بغیر کسی حقیقی علم کے لوگوں کے حسب و نسب میں عیب نکالنا اور انہیں کمتر سمجھنا
یہ مراد ہے۔ دوسرا ہے النیاحہ علی المیت، یعنی میت پر نوحہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے بلند آواز سے رونا، میت کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرنا اور اس کے ساتھ جاہلانہ اعمال کرنا۔ تو نوح کا مطلب بلند آواز سے رونا اور مرثیہ کہنا ہے۔ نوحہ کرنے والی عورت کو نائحہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابن عربی کے مطابق جاہلیت میں عورتیں آمنے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے نوحہ کرتی تھیں، اپنے چہروں کو پیٹتی تھیں، مٹی اپنے سروں پر ڈالتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسب میں تانا زنی کسی کے حسب و نسب پر اعتراض کرنے کو کہتے ہیں، جو قابل مذمت ہے۔ نوحہ جاہلیت کا عمل ہے جس میں بلند آواز سے ماتم، چہرے پر تھپڑ مارنا اور مبالغہ آرائی سے میت کی خوبیاں بیان کرنا شامل ہے، اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں مذکور ہیں۔ یہ حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ اس صفحے کے اندر بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں بھی چند فوائد کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔